السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج کی جو ڈیولپمنٹ سٹوریز، جو آج کی تین بڑی جو سٹوریز جس کے اوپر آج میں نے بات کرنا ہے، ایک کے پی کے آئی جی پی کے پی کے معظم شاہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی معظم صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، اور عمران ریاض جو تھے اس کو بھی ایف آئی اے نے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ ناظرین، جو کے پی کے وزیر آئی جی پی کی جو پریس کانفرنس تھی، جس میں سی سی پی او پشاور بھی موجود تھے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، جس میں گزشتہ دنوں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک میں جو پشاور میں پولیس لائن میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، جس میں 102 کے قریب 102 لوگ شہید ہوئے ابھی تک، اور تقریباً 100-150 کے اباؤ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ان کی ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، جس میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے ہوئی، اور گزشتہ 2 دنوں سے یہ ایک بڑا جو ہے نا اس حوالے سے ایک ڈفرینٹ قسم کی قیاس آرائیاں جو میڈیا کے اندر پائی جاتی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک خودکش حملہ آور نہیں، خودکش بمبار کی بلاسٹ کی وجہ سے مسجد جو ہے یہ شاطئ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کوئی ڈرون اٹیک ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی بڑے لیول کے مائنز بارل میزائل، کچھ بہت سارے مختلف قسم کی باتیں اس کے حوالے سے تھی کہ یہ کوئی پلاننگ کسی اور طریقے سے دھماکہ ہوا جس سے اتنی بڑی جو ہے نا تباہی ہوئی، یہ خودکش حملہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے افغانستان کے وزیر جو ہے ان کا داخلہ وزیر خارجہ غالباً، ان کی طرف سے بھی آج ایک بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے نا آپ اپنے مسائل کو خود دیکھ لیں، اور ہمارے حوالے سے اس پہ بات نہیں کی جائے، نہ کر لیں، ہمیں نہ انوالو کر لیں۔ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ اس لیے بھی تھی کہ گزشتہ دن جو ہمارے نیشنل اسمبلی میں ڈسکشن ہوئی، وہاں پر کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بات کی کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہاں سے افغانستان جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح کے ٹیررزم کے اندر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، یا ان کے لوگ آ کر ملوث ہوتے ہیں۔ آئی جی پی خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات کی، ان کی ایک پوری لمبی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے نوجوان شہید ہو گئے، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا شہادتیں جب تک ان کی ہم لوگ ان کے دعائیں اور جنازے اٹھا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے سیاست کرنا شروع کی، اس وقت مس انفارمیشن کا ایک طوفان برپا کیا گیا، اور لوگوں کو اتنے اس قدر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنے کے لیے پریس کلبوں کی طرف جانے لگے۔ ہم نوجوانوں کے پیچھے دوڑتے رہے، ہم پشاور پریس کلب، ہم بنو پریس کلب، ہم سوابی پریس کلب میں ان کے پاس گئے، ان سے بات کی، ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک بڑی لمبی ڈیٹیل پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کام بند کیا جائے، فی الحال خدا کے لیے ہمیں ہمارے ٹارگیٹ کے اوپر کام کرنے دیا جائے۔ پھر انہوں نے فائنلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے بات کی کہ جو ٹیررسٹ جو یہ پولیس لائن کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے پوری ایک جو ہے نا اپنی بریفلی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ کیسا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیررسٹ تھا اس کی انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھی اس کو بھی جاری کیا، کہ کس طرح سے وہ ٹیررسٹ جو تھا وہ آیا، اور اس میں کیسے وہ پولیس کے سامنے سے وہ بائک میں جاتا ہے، یونیفارم پولیس کی یونیفارم پہنی تو اوپر ایک چادر پہنی ہوتی ہے، جا کر بائک پارک کرتا ہے، وہاں سے ایک پولیس والے سے وہ ملتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی مسجد کہاں ہے۔ یہ جو پولیس ان سے جب انکوائری کے اندر یہ بات آئی کہ پولیس سے کسی نے جس پولیس سے ملا تو اس سے پوچھا گیا، تو اس وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مسجد کا پوچھا تو میں نے اس کو مسجد کا راستہ دکھایا۔ تو وہ بائک تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اس کا نمبر وغیرہ بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ انہوں نے جو نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے بھی آئی جی پی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے نیٹ ورک کی نشاندہی کی، ہمیں پتہ لگا ہے کہ کیا کچھ صورتحال، ابھی تک کچھ نہ کچھ ایک اوورآل انہوں نے جو ہے نا کام کیا۔ آئی جی پی صاحب جو ہے ان کی ایک بہت بڑی شکوہ رہا ہے کہ جو اس اتنی بڑی انسیڈنٹ کے بعد جو سیاستدان ہیں، خاص کر جو میڈیا کے لوگ، انہوں نے بڑی ایک مونوپلی، انہوں نے ایک مس انفارمیشن کے ایک طوفان برپا کیا، انہوں نے اپنی سیاست چمکائی، نوجوانوں کو کسی اور طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ہمیں اکٹھے ہو کر اس دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں آپس میں لڑنے کی۔ عجیب صاحب نے اس کے علاوہ اپنے نوجوانوں سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نوجوانوں کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھک رکھنے کے لیے ہم نے پلاننگ کی، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہماری فردر ڈسکشن ہوں گے۔ یہ جو بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پی نے یہ بات بھی کلیئر کی کہ یہ ہماری سیکورٹی جو تھا وہ ہماری سیکورٹی بریچ تھی، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ میری غلطی، یہ میرے جوانوں کی غلطی نہیں۔ انہوں نے پختون ولی میں جو ایک پولیس یونیفارم میں آیا تھا اس کو انہوں نے چیک نہیں کیا، یا واٹ ایور جو اس طرح سے آیا، اور یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیررسٹوں سے نپٹیں گے، ان کو ہم نیست و نابود کریں گے۔ ناظرین، جو دوسری جو سٹوری ہیں وہ اس وقت ملک میں ایک طرف جو ہے نا گہما گہمی اور ایک فائنینشیل بڑے مسائل کا شکار ہے ملک، اس وقت عجیب قسم کی صورتحال۔ اس ایسے سینیریو میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا راولپنڈی سے، اور رات کے 12 بجے کے بعد اسلام آباد پولیس نے آئے بقول شیخ رشید کہ انہوں نے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری کیے بغیر بہرحال ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے لوگوں کو زدکوب کیا، ارسٹ کر کے انہوں نے اپارا تھانہ لے کر گئے، وہاں سے پھر ان کو اسلام آباد جو ہے فیڈ کچہری میں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں سے
ان کے میڈیکل کے ہونے کے بعد جو آج ایک ان کی ہائرنگ ہوئی پٹیشن، جس میں ایک ڈیٹیل اس کے جو ہے نا لمبی ایک ان کی کورٹ میں ایک ہائرنگ چلتی رہی، جہاں پر یہ بات فائنلی ان کے جو یعنی کہ جو گورنمنٹ تھی، جو پولیس تھے، ان کی طرف سے ان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی گئی، لیکن شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں غلط ہیں، ان کے اوپر سارے الزامات ایلیگیشن ہیں، جو باتیں انہوں نے کی وہ باتیں عمران خان کے بیہاف پر کی ہے، جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ اور یہ ساری چیزیں جو قتل کے حوالے سے جو ساری باتیں وہ 100% ہیں۔ شیخ رشید نے اس بات کے اوپر باہر علامی بنی، پولیس نے کہا نہیں، ہمیں اس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن اور چیزیں گیدر کرنی، اس لیے ہمیں اس کے 8 دن کی ریمانڈ دی جائے۔ عدلیہ نے جو ہے معزز عدلیہ نے اس کو جو ریمانڈ کو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کو ان کے ساتھ حوالے کیا۔ اس کے ساتھ ناظرین، گزشتہ رات ہی عمران ریاض پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ FIA نے جو باہر دبئی جا رہے تھے ان کے اوپر جو پرچہ ہوا ہے، جس بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سابقہ آرمی چیف کے حوالے سے ان کے کوئی ایک بیان تھے گزشتہ دنوں، تو ان کو گرفتار کیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ آرمی چیف کے حوالے سے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں بلا تفریق، رنگ، نسل، تمام لوگوں اس کے حوالے سے بہت سارے باتیں اور بہت سارے الزامات اس کے اوپر آئے روز لگاتے ہیں، ہر بندہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک صحافی کو بارہ تنگ کیا جاتا ہے، جس کو گزشتہ مہینوں میں کئی دفعہ اس کو تنگ کیا گیا؟ بہرحال یہ ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مریم نواز کی پریس کانفرنس میں ایئر وائی کی صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم صحافی نہیں مانتے۔ یہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ PTI کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کچھ چینلز کے 24 ہو یا کسی اور چینل کے صحافیوں کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، جیو نیوز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس طرح سے نون لیگ نے یہ بات کی۔ پاکستان میں جو ہے صحافیوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل اور انتہائی نازک صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ آج کی اپڈیٹس ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم ڈفرینٹ موضوع کے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔